کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، چند ایک مسائل لے کر پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پہلا مسئلہ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے۔ بستی میں سے اگر کسی ایک شخص نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سارے بستی کے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر جماعت سے ہیں تو جماعت سے پڑھتے ہیں تو ایک امام متعین ہوتا ہے جس کو ولی اجازت دیتا ہے۔ میت کا ولی کی اجازت کے بغیر کسی نے اگر نماز جنازہ پڑھی تو وہ نماز فاسد کر سکتا ہے۔ لوگ تنہا بھی نماز پڑھتے ہیں یکے بعد دیگرے، لیکن اگر میت کا جو ولی ہے یعنی مالک ہے، اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کسی کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، صفیں جس طرح سے بندتی ہیں نمازوں میں، دیگر نمازوں میں اسی طریقے سے اس میں بھی صفیں باندھی جاتی ہیں۔ حکم یہ ہے کہ 3، 5، 7 یعنی کہ تاپ اعداد کے حساب سے صفوں کو بنایا جائے۔ اس میں تھوڑا فرق ہے دوسری نمازوں میں۔ اس میں 4 تکبیریں یہ واجب ہوتی ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں جو نماز جنازہ کے لیے، جس کے ساتھ نماز جنازہ جن تکبیروں کو اگر تکبیر نہ کہی گئی تو نماز جنازہ ہوگی ہی نہیں۔ پہلی بار تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر نیت باندھی جاتی ہے، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ثنا یاد ہے، جو نماز جنازہ میں صرف ایک لفظ کا فرق ہوتا ہے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ وہی ثنا پڑھ سکتے ہیں جو آپ نمازوں میں دیگر نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ غالباً اکثر عوام کو یاد نہیں ہوتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ وہی درود ابراہیم پڑھ لیں جو نمازوں میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، تیسری تکبیر ہوئی، اور چوتھی تکبیر کے لیے پھر اس کے بعد اگر میت بالغ ہے تو مرد، عورت، جوان، لڑکی، لڑکا سب کے لیے دعا ایک ہی ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ کر داہنی جانب سلام پھیرا جائے گا، پھر بائیں جانب سلام پھیرا جاتا ہے۔ اگر بچہ نابالغ ہے، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ ہے کوئی، اگر بچہ ہے یعنی لڑکا ہے تو اس کے لیے دعا دوسری ہے جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلھا لنا فرۃ واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعا۔ لیکن اگر آپ کو یہ کوئی دعا بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ یاد نہیں، تو حکم یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے خاموش ہی کھڑے رہیں، صرف تکبیریں جب امام کہے تو تکبیر آپ بولتے رہیں۔ امام پڑھ رہا ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنازے میں شرکت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جنازوں کی شرکت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے جنازے میں جائیں تو اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کریں، اس کو کاندھا دے کر کم سے کم 40 قدم ہم چلیں، اس کے بعد قبرستان جائیں، جا کر اس کو دفن کریں، مٹی دیں، اس کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کر کے واپس آئیں۔ حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت جنازوں کی شرکت میں صرف اور صرف منہ دکھائی کی ہے کہ گھر والے ہمیں دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر وہ آیا تھا، تو اس میں صرف اور صرف ریاکاری ہے، اور آپ کو جنازے کی شرکت کا کوئی ثواب آپ کے حصے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیزان محترم، میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات خلوص نیت کے ساتھ، اس لیے مومن بھائی کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور وہ دن ہمارے آپ کے سب کے لیے آنے والا ہے جب
ہم دوسروں کے کاندھوں پر، آج کوئی ہمارے کاندھے پر ہے، کل ہم کسی اور کے کاندھے پر ہوں گے۔ جب ہم کسی کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جنازوں میں جہاں بھی جائیں وہاں شرکت ضرور کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، بہت سے لوگ نماز جنازے کے ساتھ آتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے دور بیٹھ جاتے ہیں، ان سے کہتا ہے جنازے میں شرکت کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاک نہیں ہیں۔ میرے بھائی پتہ نہیں تو کس انداز سے ناپاک ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری ناپاکی کی وجہ سے اس میت کو تکلیف ہو۔ اس لیے آقا نے فرمایا جہاں تین چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں کتا ہو، جاندار کی تصویر ہو، یا ایک ناپاک آدمی جو زنا سے ناپاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی میت میں شرکت کریں تو پاک صاف ہو کر باوضو جائیں، اس کے جنازے میں شرکت کریں، اس کی تدفین کریں، مٹی دیں، دعائے مغفرت کریں، اور اس کے بعد واپس آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔